سے ہمارا روح ختم ہو چکا ہے کہ وہ جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں ہمارا قتل عام مچا دے۔ ایک معمولی سے انسان بھی اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کر کے ہماری دل آزاری کر دیتا ہے۔ کہیں ہمارے کھانے پینے پر پابندی کی باتیں ہیں تو کہیں ہمارے رسالوں پر پابندی کی باتیں ہیں، کہیں شریعت کی دخل اندازی کی جسارت ہے تو کہیں مسلمانوں کے بائیکاٹ کی آواز ہے۔ اور عالمی سطح پر بھی بہت کچھ ذریعے پہنچانے والی حرکتیں دشمنان دین کی طرف سے ہمیں سننے اور پڑھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ اقوام کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ کسی کی قوم کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کو مانتی ہو لیکن اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وہ دور ہو، اللہ کی کتاب اس کے پاس ہو لیکن وہ اس سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دے، دین کو صرف رسوم و رواج کا مجموعہ سمجھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام خرابیاں آج ہم مسلم معاشرے میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے وجہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ حالات کو بدلنا ہے تو اعمال کو بدلنے کی فکر کی جائے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ضابطہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسی طرح درجات عالیہ کے تحقیق عنوان مقرر ہے فتنہ ارتداد اور اس کا مقابلہ۔ ہر بیدار وقت انسان اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ آج مسلم معاشرے کو جن فتنوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے ان میں ایک خطرناک فتنہ ارتداد بھی ہے، جس کو خاص طور سے ہمارے ملک میں منظم طریقے سے پوری ہوشیاری اور منصوبہ بندی کے ساتھ پھیلانے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ فتنہ ہر دور میں جاری لیتا رہا ہے، کبھی عیسائی بنانے کی کوششیں ہوئی، کبھی شدید تحقیق کے ذریعے ہندوازم کو اپنانے کی دعوت دی گئی، کہیں امام مہدی کی نام پر اب تک کئی جھوٹے مہدیوں کو پیدا کیا جا چکا، کہیں قادیانیت کے ذریعے اپنی نبوت پر دیشہ جلایا گیا، اور اب سب سے خطرناک چیز امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کو نشان کر دیا جا چکا ہے اور ان کو دامے درامے قدم چھپانے کسی بھی طرح پھانس کر مرتد بنانے کی مہم زوروں پر ہے، جو یقیناً امت کے لیے ایک انگریز فتیہ ہے اور اس کے خلاف ایک مشن کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے کہ مساہمین مذکور عناوین کا مفصل مدلل اور جامع روشن لانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ کارروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں شرکائے درسوں کی خدمت کے لیے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ درجات ثانویہ کے خطیب کے لیے 5 منٹ مقرر کیے گئے ہیں، پہلی منٹ 4 منٹ پر اور دوسری منٹ 5 منٹ پر بجے گی، اور درجات عالیہ کے خطیب کے لیے 6 منٹ مقرر کیے گئے ہیں، پہلی منٹ 5 منٹ پر اور دوسری 6 منٹ پر بجے گی، اور دوسری منٹ بجتے ہی خطیب کو جگہ مقرر ہوگی تاکہ اس وقت میں جمعرات حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اس مسابقے کے لیے جن کا مسابقہ انتخاب کیا گیا ہے مولانا عبداللطیف صاحب ندوی، مولانا عبدالنور صاحب ندوی، مولانا حفیظ صاحب ندوی، میں حکم صاحبان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی نشست پر تشریف فرما ہوں۔ اب ہم درجات ثانویہ کا دور شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسائل میں محمد شعیب اور صالح صاحب خان کے رابطہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔